اگلے خطیب کو دعوت سخن پیش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خطاب کا اظہار فرمائیں۔ میری مراد محترم جناب راشد امین صاحب، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب راشد امین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ لٹیروں نے راستے میں شمع جلا دی، لٹیروں نے راستے میں شمع جلا دی، مسافر یہ سمجھا کہ منزل یہی ہے، اس لیے ہم نے جلایا ہے اندھیروں میں چراغ، اس لیے ہم نے جلایا ہے اندھیروں میں چراغ، تاکہ شکایت نہ ہو کہ روشنی کہاں سے ہے۔ صدر ذی احتشام اور سامعین محترم، دشمنان اسلام نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی ہے۔ کہیں اسلام کو نقصان پہنچایا ہے اسلام کے اندر نئی نئی بدعات کو ایجاد کر کے، اور کہیں دشمنان اسلام نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے قرآن اور احادیث کے اندر تحریف کر کے، اور کہیں انہوں نے نقصان پہنچایا ہے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال کر۔ حالانکہ یہ بات قرآن کریم اور احادیث صحیحہ سے روز روشن کی طرح آیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی پیغمبر، کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہونے والا قرآن اعلان کرتا ہے، قل یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پہلے کوئی پیغمبر آتا تھا، پہلے کوئی رسول اور نبی آتا تھا، اس کی نبوت کسی علاقے کے لیے مختص ہوتی تھی، اس کی نبوت اور رسالت کسی علاقے اور شہر کے لیے، کسی بستی اور دیہات کے لیے ہوتی تھی۔ لیکن جب باری آئی محمد ذیشان کی، اللہ رب العزت نے قرآن نازل کر دیا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، لوگوں میرا پیغمبر محمد ذیشان تمام دنیا والوں کے لیے اللہ کا رسول اور اللہ کا نبی ہے۔ اور کہیں پہ اللہ رب العزت کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے لوگو، محمد ذیشان تم مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، ہاں لیکن اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر اور آخری رسول ہیں۔ اور حدیث صحیحہ کو پڑھ کر دیکھیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، لوگوں رسالت اور نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، انا خاتم النبیین، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اور کہیں پہ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، لو کان نبی بعدی، اگر میرے بعد کوئی پیغمبر آنا ہوتا، اگر میرے بعد کوئی رسول آنا ہوتا، لکان عمر بن الخطاب، لوگو عمر بن خطاب ہوتے۔ کون عمر بن خطاب؟ جن کو دیکھ کر کے شیطان بھی رستہ بدل لیا کرتا تھا، جن کو دیکھ کر شیطان بھی رستہ چھوڑ دیا کرتا تھا، وہ عمر بن خطاب نبی ہوتے۔ یار، جب عمر بن خطاب پیغمبر نہیں بن سکتے تو بتا اور کون سی شخصیت ہے جو نبی بن جائے؟
ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو آگے بڑھیے، صحیح البخاری میں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر تبوک کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا، اے علی میں تبوک کے لیے جا رہا ہوں، کفار سے قتال کرنے کے لیے، کفار سے لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، اے علی تم ادھر آؤ میری بات سنو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جناب علی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا کیا بات ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں علی میں تبوک کے لیے جا رہا ہوں، ہاں میں اپنے بعد جانشین تمہیں بنا کے جا رہا ہوں، ان بچوں اور عورتوں کا خیال تم نے رکھنا ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا میں بھی آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، دشمنوں سے قتال کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ کہا علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو؟ کہا علی تمہاری نسبت میرے ساتھ اس طرح ہے جس طرح کہ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے تھی۔ یہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام فرما رہے کہ علی اگر میرے بعد پیغمبر آنا ہوتا تو تم ہوتے۔ اگر جناب علی پیغمبر نہیں بن سکتے، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں بن سکتے، تو پھر کون ہے جو نبی بن جائے؟ پھر کون ہے جو پیغمبر بن جائے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تقوم الساعہ، لوگوں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی حتیٰ یبعثوا، حتیٰ کہ کذابین کو بھیج دیا جائے گا، جھوٹے دجالوں کو بھیج دیا جائے گا، اور ان میں سے ہر ایک اس بات کا دعویٰ کرے گا انا خاتم النبیین، انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، انا نبی، میں نبی ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشین گوئی دی تھی کہ میرے بعد نبوت پہ ڈاکے ڈالنے والے آئیں گے۔ آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ لوگوں میرے بعد جھوٹے لوگ آئیں گے، دجال آئیں گے جو میری نبوت پر، ختم نبوت پر ڈاکے ڈالیں گے۔ آج قومی اسمبلی کے اندر یہ بل پاس ہوتا ہے کہ لوگ قادیانی یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتے، یہ اذان کو اذان نہیں کہہ سکتے، یہ مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، لیکن آج کچھ دن پہلے ایک حکمران کا بیان آیا، وہ کہتا ہے اگر کوئی شخص خاتم النبیین کو تسلیم نہیں کرتا تو کوئی حرج نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، قرآن مجید کی اس آیت کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔